السلام علیکم سر، میں میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ سے وجیہہ رضا رضوی. میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ فار ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ. پہلا سوال یہ ہے کہ سم ویئر ان یور اسپیچ مجھے یہ لگا کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ پروپوز کر رہے تھے کہ ہمیں صوبوں کو کنفیڈریٹ کرنا چاہیے یا صوبوں کا نمبر انکریز کرنا چاہیے، دونوں کام کرنے چاہیے. اور دوسرا کویسچن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر M2 کے دوران ہماری جو ورک فورس ہے وہ ٹرین ہوئی اور پھر M1 اور M3 پہ کام ہوا، تو بیسکلی اگر آج سے 20 سال پہلے ایران کا لاہور کے نیچے انڈر گراؤنڈ کا پروپوزل جو ہے ہم نے ڈسکس نہیں کیا زیادہ، تو آج کی ڈیٹ میں لاہور، کراچی، پشاور، سرگودھا، ملتان یا کسی اسمالر سٹی کے نیچے اگر ہم انڈر گراؤنڈ کا پلان ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ورک فورس ٹرین ہوگی اینڈ اٹ وڈ بی ہیلپ فل. تو اس کے بارے میں آئی وڈ لائک ٹو ہیئر. تھینک یو. جو میں نے بات کی ایران کی وہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں کی کہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ سارا کام وہاں کی لوکل گورنمنٹ کر رہی تھی، پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی. اور 5 شہروں میں سائملٹینیسلی کام ہو رہا تھا. انڈیجنس ورکر تھا جو وہاں پہ کام کر رہا تھا. مشینری ان کی یورپین تھی، جرمن تھی، موسٹلی ان کے جرمنی کے ساتھ تھے، بٹ ٹوٹل ورک فورس ایرانین تھی. ایون جو ان کا سافٹ ویئر بھی چل رہا تھا کمپیوٹرز میں وہ بھی پرشین میں تھا. تو اتنا کام انہوں نے کر لیا اپنے لوکل لیول پہ، لوکل گورنمنٹس کے اندر. ہم نے وہ نہیں کیا. ہمیں اگر موٹر وے بنائی تو فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی، یا اب کچھ پروونشل گورنمنٹ آتی ہے، تو لوکل گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں ہماری کام کرنے. تو بعد میں ورک فورس ہماری ان کاموں کے لیے تو ٹرینڈ ہے. ہمارے بھی کام اب لوکلی روڈز بن رہی ہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، کچھ چائنیز کر رہے ہیں. بٹ اصل تو یہ بات ہے کہ ہماری ایجوکیشن جو فارمل ایجوکیشن ہے وہی نہیں ہے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ کرے گا کون؟ یہ صوبوں کا کام ہے اور وہ کر نہیں پا رہے. اور اس لیے کر نہیں پا رہے کہ ان کا سائز بہت بڑا ہے. میں یہاں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو بھی کرٹیسائز نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کام ہم نے کسی کو دیا ہے وہ ہیومنلی پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے. ابھی ہم نے عدالتوں کی بھی بات کی ہے یہاں پہ. کچھ ایک سپریم کورٹ کے جج کے پاس اس وقت 3000 سے زیادہ کیسز ہیں، اور جس لیول کی سپریم کورٹ کے جو وکلاء حضرات ہیں، جو ان کا لیول ہے، جس لیول پہ وہ بات کرتے ہیں، اس کو سمجھنا، کیس کو پڑھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ڈیسائیڈ کرنا، اور 3000 پینڈنگ کیسز کو لے کے بیٹھنا از ہیومنلی ناٹ پاسبل. ہم اس کو جتنی بھی برائی دیں، ہم برا کہیں، ہم عدالتوں کو انیفیشینٹ کہیں، بٹ ہم دیکھیں روٹ کاز کیا ہے. اسی طرح ہماری ہیلتھ کی حالت ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کیا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ہیلتھ فیسلٹیز کے نمبر وائز، میں کوالٹی کی بات نہیں ابھی کر رہا ہوں، نمبر وائز ہم اس میں کہاں پہ فال کر رہے ہیں. اگر 1:10 کا ریشو ہونا چاہیے تو ہمارے پاس تو 10:10 کا ریشو ہے. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. یہ ہو اس لیے نہیں پا رہی. ہم ایک دوسرے کو برا کہتے رہیں گے، گالی دیتے رہیں گے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. روٹ کاز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روٹ کاز کہاں ہے. اور جس کے پاس اختیار ہے وہ پھر بھی اختیار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ نیچے کام بھی نہیں ہو رہا. یہ کام عوام کو کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اگر اپنا اور ہم یہاں کس لیے ہیں؟ ہم یہاں پہ پبلک اوپینین فارم کرنے کے لیے ہیں. آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے. پولیٹیکل سلوگنز میں نہیں ہے، عصبیت میں بھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ جب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ فیل ہو جاتی ہے ٹو ڈیلیور، تو پھر یہ ان چیزوں کا سہارا لیتی ہے کہ میں پنجابی ہوں تو میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں کشمیری ہوں، مجھے سارے کشمیری مل کے ووٹ دیں گے، مجھے سارے سندھی مل کے ووٹ دیں گے، مہاجر ووٹ میرا ووٹ ہوگا. یہ باتیں تب شروع ہوتی ہیں جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے. جب آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اکراس نیشنلٹیز آپ کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں.